السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں بی بی پاک دامن کی سچی داستان لے کر حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا جاری تھا۔ اسی سفر کے دوران آپ کو جناب مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں کمسن صاحبزادوں کی شہادت کی اطلاع ملی۔ جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے جناب بی بی رقیہ کو طلب کیا اور کہا کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں، اب تم بر صغیر چلی جاؤ۔ بی بی رقیہ چونکہ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں اور امام حسین علیہ السلام خود بھی بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ بی بی رقیہ نے پسو پیش کی جانے میں۔ تب امام حسین علیہ السلام نے بی بی رقیہ سے کچھ رازداری کی باتیں کی۔ چنانچہ رازداری کی اس گفتگو کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی دو کمسن صاحبزادیوں کو لیا، جناب مسلم بن عقیل کی دو بہنوں کو لیا، کمسن بہنیں، اور ایک گھریلو خادمہ کو ساتھ لیا، اور 4 مرد حضرات تھے، اور آپ نے سفر بر صغیر اختیار کیا۔ بر صغیر میں اس وقت اس علاقے میں جہاں پہ آج لاہور ہے اور پنجاب کا خطہ ہے، وہاں پہ ایک راجہ مہابرن حکومت کرتا تھا اور اس کا ایک راجکمار تھا۔ آپ تمام قافلے والوں نے جو کربلا سے چلا، دریائے راوی کے کنارے جو گھنا جنگل تھا، اس گھنے جنگل میں ایک جگہ صاف کر کے وہاں پہ درختوں کی شاخوں سے اور چادروں سے ایک خیمہ بنا لیا اور اس میں قیام پذیر ہوئے۔ آنے کے چند دن کے بعد یہ ہوا کہ راجہ مہابرن کے محل میں اونچے اونچے چبوتروں پہ رکھی ہوئی مورتیاں اوندھے منہ گر پڑی، اور آتش کدے میں سینکڑوں سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر راجہ کے تو آسان خطا ہو گئے، اور اس نے اپنے محل کے جوتشیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ جوتشیوں نے کہا کہ راجہ تیری سلطنت میں کچھ پردیسی آئے ہیں جن کے سبب یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ راجہ نے اسی وقت سپاہیوں کا ایک دستہ لانے کے لیے بھیجا پردیسیوں کو۔ اب شہر میں ڈھونڈا تو شہر میں تو ملے نہیں، جنگل میں مل گئے۔ سپاہیوں کے کماندار نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارا راجہ تم کو بلاتا ہے۔ بی بی رقیہ نے جواب دیا سنسکرت زبان میں کہ ہم تم سے کوئی واسطہ مطلب نہیں رکھتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو اسی جگہ۔ کماندار ذرا رحم دل آدمی تھا، وہ چلا گیا اور اس نے جا کے راجہ سے کہا کہ پردیسی آنے کو تیار نہیں ہیں۔ راجہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا، راجکمار سے، کہ جاؤ جا کے پردیسیوں کو لے کر آؤ۔ یہ راجکمار جو تھا یہ جوشیلا نوجوان تھا، یہ آیا، آ کے اس نے خیمے کے دروازے پر آواز دی، بی بی رقیہ تشریف لائیں اور سنسکرت میں جواب دیا کہ ہم تم سے کوئی واسطہ مطلب تو رکھتے نہیں، ہمیں چھوڑو، چلے جاؤ۔ لیکن وہ مانا نہیں۔ پہلے اس نے کچھ بحث کی، اس کے بعد پھر اسے غصہ آیا تو وہ حملہ آور ہوا خیمے کے اوپر۔ جب وہ خیمے پر حملہ آور ہوا، اسی لمحے تیز آندھی نے خیمہ اڑا کر دوسری جگہ پھینک دیا اور تمام بیبیاں زمین شق ہوئی، اور تمام بیبیاں اور چاروں حضرات یہ زمین میں چلے گئے۔
یہ ایک عجیب منظر تھا راجکمار کے لیے. وہ تو صدمے سے بے حال ہو گیا، اور جس بی بی رقیہ کے دوپٹے کا پلو رہ گیا تھا باہر، بس وہ اسی جگہ بیٹھ گیا اور رونے لگا، اور بس ایک بات کہنے لگا، بڑی بی بی معاف کر دیجئے، بڑی بی بی معاف کر دیجئے. اب سپاہیوں نے جا کے راجا سے بتایا کہ راجکمار کے ساتھ تو یہ پیش آیا ہے. راجا آیا، راجکمار کو سمجھا کے کہا کہ محل ہے، آسائشیں ہیں، آرام ہے، یہاں کہاں بیٹھو گے جنگل میں؟ لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا. چنانچہ راجا نے اس کے وہاں پر ایک جاگیر دے دی اور عمارت بنا دی رہنے کے لیے. لیکن عمارت بننے کے باوجود بھی وہ عمارت میں نہیں گیا. وہ زمین پہ بیٹھا رہتا تھا، روتا رہتا تھا ہاتھ جوڑے ہوئے، اور بس ایک جملہ کہتا تھا، بڑی بی بی مجھے معاف کر دیجئے. اور اتنا روتا تھا کہ زمین تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. ایک دن بی بی رقیہ اس کے خواب میں آئیں اور اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، راجکمار تم مسلمان ہو جاؤ. چنانچہ راجکمار مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ عمارت میں رہنے لگا جو اس کے باپ نے اس کے لیے بنائی تھی. اب کیا ہوا کہ 5000 افراد کا ایک قبیلہ وہاں سے نقل مکانی کر رہا تھا، کہیں ادھر سے ادھر جا رہا تھا. اس کے سربراہ نے جو دیکھا قافلے کے کہ ایک پارسا نوجوان ہے جو کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے، بس اپنے ہی یا عبادت کرتا ہے یا اپنے ہی اس میں رہتا ہے دنیا میں، وہ آیا راجکمار کے پاس اور راجکمار سے کہا کہ تم میری معذور بیٹی سے شادی کر لو. وہ معذور اتنی معذور تھی کہ اس کو کہیں لے جانے کے لیے پشت پہ اٹھایا جاتا تھا. تو راجکمار نے کہا کہ جب تک بڑی بی بی مجھے اجازت نہیں دیں گی میں شادی نہیں کروں گا، اور اگر میں نہ کر سکوں، بڑی بی بی منع کر دیں تو پھر مجھے معاف کر دینا، اور اگر اجازت دے دی تو پھر میں شادی ضرور کر لوں گا. اب کیا ہوا، اس نے بی بی رقیہ سے خواب میں رابطہ کیا تو بی بی رقیہ نے شادی کی اجازت دے دی. جب شادی کی اجازت دے دی تو شادی ہو گئی. وہ دلہن کو اپنے گھر لے آیا. تو جب گھر لے آیا تو رات گزار کے جو صبح ہوئی تو وہ معذور بچی وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جو گئی تو اپنے پیروں سے چل کے گئی. یہ ایک معجزاتی منظر تھا راجا کے اس قبیلے کے سربراہ کے لیے. اس نے فوراً اسلام قبول کیا. اس نے قبول کیا تو پھر اس کے سارے قبیلے نے اسلام قبول کیا. یہ اعجاز تھا بی بی رقیہ کے اس سفر کا. امام حسین علیہ السلام نے جو باتیں رازداری سے کہی تھیں وہ یقیناً ان میں یہ ہوگا کہ تم چلی جاؤ تاکہ دین اسلام وہاں پہ تمہارے وجود سے پھیلے. اور آج آپ دیکھیے کہ دین اسلام اس خطے میں محمد بن قاسم سے کہیں پہلے آ گیا. محمد بن قاسم تو سندھ کے علاقے میں آیا نا، جبکہ بی بی رقیہ بر صغیر کے علاقے پنجاب میں جا کے قیام پذیر ہوئیں اور دین اسلام کی وہاں پر فروغ. آپ نے بعد از وفات، بعد از شہادت آپ نے دین اسلام کے فروغ کا کام کیا. آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آتے ہیں زیارت گاہ پہ لوگ، اور وہاں پہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ہر لمحے ہر گھڑی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، مجلس ماتم ہوتے ہیں، نظریں نیازیں ہوتی ہیں. تو یہ اعجاز ہے بی بی رقیہ کا کہ انہوں نے قربانی دی امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر، اور وہ مارکہ کربلا جیسا مارکہ چھوڑ کر یہاں پہ آئیں. تو یہ شہادت کا اعجاز ہے ان کی، یہ ان کی عبادت کا اعجاز ہے. پروردگار عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی اس کے فرما بردار بندے بنے. بس یہی میری آج کی پوسٹ تھی. مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ مجھے بڑا ارمان تھا بی بی رقیہ کے اوپر، بی بی پاک دامن کے اوپر بولنے کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارکہ کربلا کے بعد کی بات ہے.
دیکھیے جب کربلا واقع ہو چکی تب تو کوئی بھی ادھر ادھر نہیں گیا، وہ تو جتنے تھے اہل بیت نبوت سب کو قید خانے میں ڈالا گیا نا، تو پھر آپ کیسے سفر کر سکتی تھیں بتائیے؟ تو سب کے سب تو ننھے ننھے بچے تک تو قید خانے میں گئے تھے، تو یہ 6 افراد کس طرح سے ریلیز کیے جاتے وہاں پہ کہ جاؤ تم بر صغیر چلے جاؤ؟ نہیں، یہ پہلے کا واقعہ ہے جو کہ سچائی پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، اس دعا کے ساتھ اپنی پوسٹ کا اختتام کرتی ہوں۔ دنیا کے آسمان پہ چھائی ہوئی اس بلائے ناگہانی کو اپنی قدرت کاملہ سے دور کر دے، آپ سب کے آنگنوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا نزول ہو، نعمتوں کا نزول ہو، آمین ثم آمین، الہی آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔